ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر محفوظ صدیق، قسط نمبر 42۔ صوبیہ، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، اس لیے میں تم سے اپنی ایک پرسنل بات شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم ذرا فری ہو تو میں شہریار نے صوبیہ کو اپنے لیے فکر مند ہوتے دیکھا تو فوراً مدعے کی بات کی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میری پیکنگ بھی مکمل ہو چکی ہے، اب تو بس فلائٹ کے وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ صوبیہ نے یہ بات کہہ کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، فی الوقت وہ اس سب سے یکسر انجان تھی۔ اچھا، پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ ایکچولی صوبیہ، مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ شہریار نے شرمانے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ مجھ سے ملوانا ہے؟ کون ہے وہ؟ صوبیہ کو لگا اس کا کوئی فین ہوگا، اس لیے اس کا انداز سرسری تھا۔ میری گرل فرینڈ، اس نے مدھم مسکراہٹ سمیت خوش دلی سے اعتراف کیا۔ اوہ ریئلی؟ بہت بہت مبارک ہو بھائی، شادی کب کر رہے ہو؟ اور وہ خوش قسمت لڑکی ہے کون؟ صوبیہ اپنے دوست کی خوشی میں دل سے خوش تھی۔ میں شادی کا فیصلہ تب کروں گا جب تم اس کے لیے ہاں کرو گی۔ صوبیہ اس کے دیے گئے مان پر آہستگی سے مسکرا دی۔ اسے ایک بار پھر انس کی غلط فہمی پر شدت سے افسوس ہوا تھا۔ شہریار، شادی تمہیں کرنی ہے، اس میں میری مرضی کا کیا عمل دخل بھلا؟ صوبیہ نے دلچسپی سے مسکراتے ہوئے پھر سے جوس پینا شروع کر دیا۔ صوبیہ، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، تمہاری رائے بہت اہمیت رکھتی ہے میرے لیے۔ شادی کا فیصلہ بہت اہم ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس معاملے میں میری مدد کرو۔ پلیز صوبی، پلیز منع مت کرنا۔ شہریار نے ملتجیانہ انداز اپنایا۔ اچھا لاؤ دکھاؤ تصویر، میں پہلے اسے دیکھتی ہوں پھر بتاتی ہوں۔ نہیں ایسے نہیں، میں انہیں تم سے براہ راست ملواؤں گا، تم بھی یہاں فارغ ہی بیٹھی ہو، چلو ابھی چلتے ہیں۔ شہریار نے اپنے پلان پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ لیکن شہریار، میں ایسے کیسے؟ وہ تذبذب میں تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر انس کی آوازیں باشقت بن کر سنائی دینے لگیں، جس میں وہ اسے اس شہریار سے کوسوں دور رہنے کا حکم دے رہا تھا۔ لیکن کچھ نہیں، مجھے لگتا ہے انس نے تمہیں میرے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کیا ہے۔ انس نے اداس شکل بناتے جذباتی ہتھیار کا استعمال کیا۔ نہیں شہریار، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ صوبیہ اپنی پیشانی کو دھیرے سے مسلتی گم و گو کیفیت میں گر چکی تھی۔ شہریار کی امید طلب نگاہوں نے اسے ذہنی کشمکش کے حوالے کر دیا۔ تو پھر ساتھ چلنے میں کیا پرابلم ہے؟ فلائٹ میں تو ابھی کافی ٹائم ہے نا، ہم شام تک واپس بھی آ جائیں گے۔ شہریار نے اپنی کلائی میں بندھی اسٹائلش ریسٹ واچ صوبیہ کے سامنے لہرا دی۔ اوکے، تم انہیں بلا لو، ہم جلدی سے مل کر واپس آ جائیں گے۔ صوبیہ نے اس کی ضد کے آگے گہرا سانس بھرتے بالآخر حامی بھر ہی دی۔ ہاں میں انہیں فون کرتا، تم آ جاؤ بھائی، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ شہریار اس کے مان جانے پر حد سے زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ آج بالآخر اس کو اپنے دیرینہ پلان پر عمل درآمد کرنے کا موقع مل ہی گیا تھا۔ وہ یہ کام شوٹنگ کے دوران بہت پہلے ہی کر چکا ہوتا، مگر ہر بار انس اس کی راہ میں صوبیہ کی ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا۔ اسی کی وجہ سے اسے یہ خطرناک پلان ترتیب دینا پڑا۔ چند ہی منٹوں کے بعد صوبیہ بھی اپنا ڈریس تبدیل کیے داخلی دروازے سے باہر آ گئی۔ اس نے پورچ میں آتے ہی موبائل کو کلچ میں ڈالا اور پھر اپنا دوپٹہ سنبھالتی فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ شہریار نے اسے خباثت بھری نگاہوں سے دیکھنے کے بعد اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر لی۔ پہلے سے ریزرو کیے گئے ٹیبل پر پہنچتے ہی وہ دونوں اس لڑکی کا انتظار کرنے لگے جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اسے تو بس صوبیہ کو جال میں پھنسانے کے لیے ایک محرک کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ صوبیہ، وہ روم نمبر 242 میں آ رہی ہیں، چلیں وہیں چلتے ہیں۔ شہریار کی مسرور کن آواز نے صوبیہ کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا۔ لیکن شہریار، روم میں کیوں؟ یہیں بلا لیتے ہیں انہیں، ہم نے ان سے صرف رسمی ملاقات ہی کرنی ہے نا، یہاں کوئی تقریب کا انعقاد تھوڑی نہ ہو رہا ہے جو پرسنل روم میں جا کر ہی ہو سکتی۔ صوبیہ نے سوالات کا انبار لگا دیا۔ ایک پل کے لیے تو شہریار بھی بوکھلا سا گیا۔ پلیز صوبیہ، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ ایک عام لڑکی ہے، وہ اس طرح سب کے سامنے مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ ہماری سوسائٹی میں اس سب کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن عام لوگوں کو ان سب چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے۔
ابھی میرا اس سے رشتہ تھوڑی نا پکا ہوا ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ روم کے نام پر صوبیہ کے چہرے کی ہوائیاں اٹھتے دیکھ شہریار کو بروقت بہانہ سوجھ گیا۔ لیکن شہریار، مجھے یہ سب مناسب نہیں لگ رہا، تم پلیز انہیں یہیں بلا لو۔ صوبیہ کا دل اس کی بات ماننے سے گھبرا رہا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے، جنہیں وہ بار بار ٹشو سے صاف کر رہی تھی۔ صوبیہ، ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو یار؟ شہریار واپس کرسی پر بیٹھتے اپنائیت بھرے انداز میں گویا ہوا، ہم لوگ کب سے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، کیا تمہیں اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ وہ اپنی آنکھوں میں پھر سے جھوٹ موٹ کے آنسو بھر لایا۔ اس کا انداز غیر یقینی اور دکھ سے بھرا ہوا لگ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے شہریار، پلیز تم پریشان مت ہو، ایکچولی میں اس طرح پہلے کبھی کسی کے ساتھ یوں ہوٹل روم تک، بس اسی لیے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ صوبیہ نے ہچکچانے کے انداز میں اپنا مداح بیان کیا۔ شہریار کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرتے دیکھ صوبیہ نے گہرا سانس بھرتے کلچ اٹھایا اور پھر شہریار کی ہمراہی میں روم نمبر 242 کی لفٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ شہریار کی مکار فطرت نے صوبیہ جیسی معصوم لڑکی کو اپنے فریب کے جال میں پھنسا لیا۔ صوبیہ اس سے 2 قدم آگے آگے چل رہی تھی۔ اس کی مضطرب کیفیت کو محسوس کرتے شہریار نے اپنا جھوٹا آنسو انگشت شہادت پر رکھا، پھر ہلکی پھونک مارتے اسے ہوا میں اڑا دیا۔ اب اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی پاکٹ میں رکھے چند پیکٹس پر آ کر رک گیا۔ اپنی مطلوبہ چیزوں کی موجودگی نے اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ سجا دی۔ صوبیہ ڈیئر، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، حتیٰ کہ وہ بیکار آدمی انس بھی نہیں، ہا ہا۔ شہریار زہر کن مسکراہٹ سمیت دل ہی دل میں گویا ہو رہا تھا۔ اس کی مسرور چال ایک فاتح کی جھلک پیش کر رہی تھی۔ اسے اپنی جیت کا ابھی سے یقین ہو چکا تھا۔ اس کے ناپاک عزائم سے انجان صوبیہ روم نمبر 242 کے کوریڈور میں اپنے قدم رکھ چکی تھی۔ اذلان زمان سے بات کرنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس کے تاثرات ازحد سنجیدگی کا روپ دھار چکے تھے۔ شدید غصے میں ہونے کی وجہ سے دونوں لب آپس میں سختی سے پیوست ہو چکے تھے۔ گردن کی رگیں تن کر اوپر کو پھول چکی تھیں۔ وہ بلدار پیشانی سمیت ڈریسنگ روم میں داخل ہوا اور پھر ایک سوٹ کیس نکالنے کے بعد بیڈ پر پٹکنے کے انداز سے کھول کر رکھ دیا۔ اذلان کی آنکھوں کی سرخی اس کے سفید پپوٹوں پر حاوی ہو چکی تھی۔ اس نے ہینگر سمیت چند کپڑے وارڈروب سے نکالے اور یہاں لا کر بیڈ پر پھینک دیے۔ تبھی اچانک ڈور نوب گھوما اور زینب دھیمی چال چلتی کمرے کے اندر آ گئی۔ زینب کو اپنے سامنے دیکھ کر اذلان نے اس سے قہر برساتی نگاہوں سے گھورا، پھر اپنے جھکے چہرے سمیت پریس شدہ شرٹس کو ہینگر سے نکالتے بیگ میں بے ترتیبی سے رکھنے لگا۔ اذلان، میں پیکنگ کر دیتی ہوں۔ اذلان کے اس قدر سرد تاثرات نے زینب کو سٹ پٹانے پر مجبور کر دیا۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتی اسے دھیمے لہجے میں مخاطب کر گئی۔ نوازش آپ کی زینب، آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، یہی بہت ہے میرے لیے۔ اذلان کا ایک ایک لفظ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اپنا ہر کام خود کر سکتا ہوں، آپ کو اس سب کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اذلان اب سائیڈ دراز میں سے چند چیزیں نکالتا سوٹ کیس میں پٹکنے کے انداز میں رکھ رہا تھا۔ اذلان، ایسے مت رکھیں، میں پیک کر دیتی ہوں۔ آپ زینب نے آگے بڑھتے بے ترتیب انداز میں رکھی گئی شرٹس کو تھامنا چاہا، مگر اذلان کی تیش بھری نگاہوں نے اس کے بڑھتے قدم اور الفاظ دونوں کو بریک لگا دیا تھا۔ آپ جا کر اپنی پیکنگ کریں زینب، بہت شوق ہو رہا نا آپ کو چھوڑ کر جانے کا، آپ بس اپنے شوق ہی پورے کیجیے۔ اذلان نے زہر کن لہجے میں گویا ہوتے ضبط کے چکر میں اپنی مٹھیوں کو سختی سے آپس میں بھینچ لیا۔ اذلان، وہ میں زینی اپنی تیزی سے امڑتے آنسوؤں پر بند باندھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اذلان کے منع کرنے کے باوجود اب وہ 2 قدم آگے بڑھتی بیڈ پر رکھی شرٹ کو تھامے سلیقے سے طے کرنے لگی تھی۔ زینب پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں، میں اس وقت شدید غصے میں ہوں، یہ نہ ہو میں کوئی ایسا رد عمل دے دوں جس کی وجہ سے مجھے خود بھی بعد میں پچھتانا پڑے۔ اذلان نے زینب کے ہاتھ سے شرٹ جھپٹنے کے انداز میں پکڑی اور خود سے دور تھوڑے فاصلے پر پھینک دی۔ زینب کی حیرت سے بھری پرنم نگاہوں کو دیکھتے اذلان مضطربات سمیت تاثرات سمیت اپنی پیشانی کو دھیرے سے مسلنے لگا۔
اس کا پور پور بے چینی میں مبتلا تھا۔ وہ اپنی اس کیفیت پر پانے کے لیے بالوں کو مخصوص انداز میں ہاتھ سے پیچھے کرتے باقاعدہ اپنا رخ تک موڑ چکا تھا۔ اذلان میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، بس فنکشن کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملا۔ زینب کے حلق سے بے اختیار سسکی نما آواز برآمد ہوئی تھی۔ او ریئلی زینب، آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا؟ اذلان کی آنکھیں اس وقت شعلے اگل رہی تھیں۔ میں یہاں 24 گھنٹے پاگلوں کی طرح آپ کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں، اور آپ کہہ رہی ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے آپ کو وقت ہی نہیں ملا۔ کرب کے مارے اذلان کا انداز کٹیلا کم، غیر یقین زیادہ لگ رہا تھا۔ زینب کی زبان کو تو گویا تالا لگ چکا تھا۔ اذلان کے مجمن تاثرات کو دیکھتے زینب کو اپنا پورا وجود برف کی مانند ٹھنڈا اور جامد پڑتا محسوس ہونے لگا۔ میں نے سوچا تھا کیپنگ شوٹنگ پر جانے سے پہلے ہم دونوں آپ کے پیرنٹس سے ملنے جائیں گے۔ اذلان کا پور پور اذیت کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ ان کی ساری غلط فہمیاں دور کرنے کے بعد کچھ دن کے لیے میں آپ کو وہاں ڈراپ کروں گا اور خود شوٹنگ کے لیے آؤٹ آف سٹی چلا جاؤں گا۔ اذلان اسے اپنے پلانز کے بارے میں بتانے لگا۔ زینب کا جھکا چہرہ بے اختیار اوپر کو اٹھ گیا۔ میں نے تو یہاں تک سوچ رکھا تھا شوٹنگ سے واپسی پر آپ کو ادھر سے پک کر کے ہم اکٹھے واپس اپنے گھر آئیں گے۔ اذلان کی جانب سے لفظ اپنے پر اچھا خاصا زور ڈالا گیا۔ زینب بے ساختہ نظریں چرانے لگی۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا آپ اس وقت اپنی کسی سطحی سوچ کے زیر اثر کچھ اور ہی فیصلہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اذلان نے آخری جملے کو ادا کرتے اسے باقاعدہ تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ زینب، آپ حد درجہ خود سر، ہٹ درم، اپنی انا میں مقید رہنے والی ایک ضدی لڑکی ہیں جسے کسی دوسرے کی فیلنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زینب کو بے آواز آنسو بہاتے دیکھ اذلان اس کے قریب آیا اور اسے بازوؤں سے تھامے خشک لہجے میں گویا ہوا۔ اذلان کا غصہ کسی طور ٹھنڈا ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ زینب کی بھوجل لرزتی پلکیں آنسوؤں کو اپنے کونے میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ زینب کو کھو دینے کے احساس کے تحت اذلان اندر تک بلبلا اٹھا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک مرد ہونے کے باوجود آج اپنے جذبات، اپنے احساسات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس کا غصہ سوا نیزے تک پہنچ چکا تھا۔ اذلان، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں ماما بابا کا ریئیکشن، پھر بھی آپ یہ سب۔ زینب کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ دکھ کی کیفیت میں گھری سے منمنانے کے انداز میں وضاحت دینے لگی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک جانے کی وجہ سے وہ اپنی بات تک مکمل نہیں کر پائی۔ آپ کو صرف اپنی فکر ہے زینب، باقی کسی دوسرے کے جذبات و احساسات آپ کی وجہ سے کس حد تک مجروح ہوتے ہیں آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں لہو رنگ اتر آیا تھا۔ آپ کا دل پتھر کا بنا ہے زینب، میری محبت سمیت ہر چیز جائے بھاڑ میں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اذلان اس کے جھکے سر کو ایک اذیت بھری نگاہ سے دیکھنے کے بعد دروازے کو پٹخ کے انداز سے بند کرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔